اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد ہوں بیل پر چل رہا ہے کہ آپ حضرات نے چھٹیوں کا ٹائم اللہ کے قرآن کو دے دیا۔ کائنات میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے رسم الخط میں بھی نور ہے۔ جو کوئی لکھا ہوا ہے یہ رسم الخط ہے۔ اس کے تلفظ میں بھی نور ہے اور اس پر عمل کرنے میں نور ہے۔ اس لیے اس کے دیکھنے سے بھی اجر ملتا ہے، پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے، عمل کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی زیادہ عقیدت اور محبت ہو آدمی دنیا آخرت میں اتنا ترقی کرتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو قرآن کے ذریعے سے بلند کرتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے ان کو گرا دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک عرصے تک دورہ تفسیر کا بہت رواج رہا۔ درس گاہوں میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، الفاظ کے معنی سیکھ لیے جاتے تھے، تفسیر بھی سیکھ لی جاتی تھی جلالین کے ذریعے۔ لیکن اس کے باوجود چھٹیوں میں شعبان رمضان میں دورہ تفسیر کا اہتمام ہوتا تھا، اور زیادہ تر جہاں دورہ تفسیر کا اہتمام ہوتا رہا وہ مدرسے کے ساتھ ساتھ روحانی مراکز بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے مشائخ کا مقصد آنے والے طلباء کو قرآن پاک کے مفاہیم بھی عطا کرنا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی مقصود ہوتی تھی، کیونکہ الفاظ اور معنی تو سارا سال یہ سیکھتے رہتے تھے مگر روحانی ماحول نہیں ملتا تھا۔ تو ان تعطیلات میں اس دورے کا مقصد روحانی تربیت تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جن مشائخ نے بھی دورہ تفسیر شروع کرایا وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، صرف عالم اور مدرس نہیں تھے بلکہ شیخ تھے اپنے وقت کے۔ پاکستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ معروف تھا
ان کا ترجمہ اور تفسیر چھپی ہوئی بھی ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ مشہور تھا، وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ مولانا حسین علی وہاں بھچرا والے، ان کا ترجمہ تفسیر مشہور تھا، معلوم نہیں چھپا ہوا ہے کہ نہیں۔ تفسیری مواد کچھ چھپا ہوا ہے، تفسیری مواد کچھ چھپا ہوا ہے، باقاعدہ شاید تفسیر نہیں چھپی۔ مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کے ہاں مخزن العلوم خانپور میں، وہاں دورہ تفسیر ہوتا تھا۔ شجاباد میں مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دورہ تفسیر ہوتا تھا۔ حضرت درخواستی کی تفسیر بھی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت بہلوی کی تفسیر کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے، مکمل ابھی تک چھپا نہیں۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ اپنے وقت کے نامور مشائخ ہیں۔ ہزاروں مسترشدین اور متعلقین ان سے استفادہ کرتے تھے، اور شعبان رمضان میں علماء اور منتہی درجے کے طلباء وہاں آتے تھے اور حضرت سے تفسیر بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ ساتھ روحانی طور پر اپنی روحانیت کو تازہ کرتے تھے اور تربیت پاتے تھے۔ جہاں تک قرآن پاک کے علمی مواد کی بات ہے، وہ تو شاید کسی اور کے پاس بھی بہت سارا ہوگا، لیکن جو اس کے ساتھ روحانی تربیت ہے وہ صرف مشائخ کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو تفسیر ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی لکھی ہے، لیکن اس میں روحانیت نہیں ہے۔ تفسیر کئی اور سارے ذہین لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن ان سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ بس ترجمہ تفسیر ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ کلام میں اور تحریر میں متکلم اور مصنف کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کے دل و دماغ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کسی اہل دل بزرگ کی کتاب کو پڑھا جائے تو دل و دماغ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا لکھنے والا اہل دل بزرگ ہوتا ہے۔ مشائخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بزرگ کی صحبت میسر نہ آ رہی ہو تو اس کی تصنیف کا مطالعہ کیا جائے، اس کی سمان حیات کا مطالعہ کیا جائے، تو وہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے، وہی اثرات پڑھنے والے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وقت تو بہت کم ہوتا ہے، شعبان رمضان میں 2 مہینے نہیں ہوتے۔ آج آپ بسم اللہ کر رہے ہیں، بہت سارے شعبان کے دن گزر چکے ہیں، اور رمضان المبارک کی 30 تک نہیں چلے گا، چند دن پہلے ختم ہو جائے گا، تو تقریباً 1.5 مہینہ یا 1.25 مہینے بنتے ہیں۔ اگر حساب لگایا جائے تو 3 پاؤ روزانہ کے بنتے ہیں۔ وقت تو کم ہوتا ہے، لیکن عموماً جو لوگ دورہ تفسیر میں شامل ہوتے ہیں وہ ترجمہ تو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ کوئی اولیٰ کا طالب علم شامل ہو، جو بھی شامل ہوتے ہیں وہ دورہ تفسیر قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ
اور مختصر تشریح ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں جلدی جلدی ہوتا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے۔ ہم نے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر پڑھا، اس فقیر نے۔ حضرت بریلوی اس وقت بہت بوڑھے تھے جب دورہ تفسیر پڑھا، آپ کی عمر کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا۔ سن 78 میں آپ کا وصال ہوا ہے اور سن 70 میں دورہ تفسیر میں نے پڑھا، وفات سے 7 سال پہلے۔ چلنا پھرنا بھی مشکل سے تھا، بعض دفعہ وضو بھی بار بار کرنا پڑتا تھا، درمیان میں کئی دن بخار ہو جاتا تھا، تو ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھانے آتے تھے۔ لیکن اس عمر میں بھی آپ کے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں تھی کہ سرسری پڑھاتے جا رہے ہوں۔ جو آپ کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ صورتوں کے ربط بھی بتانے ہیں، صورت کا خلاصہ بھی بتانا ہے، رکوعات کے ربط بھی بتانے ہیں، ان کا خلاصہ بھی بتانا ہے، اور ہر لفظ کی جملے کی غرض بھی بتانی ہے کہ یہ کیوں ہے۔ قرآن پاک چونکہ ایسی کتاب ہے کہ سارے علوم اسی سے نکلے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جتنے مراحل آتے ہیں تو اس کی ہدایت قرآن سے ملتی ہے۔ احادیث میں اور باقی تفاسیر میں اس کی تشریحات تو ہوتی ہیں، لیکن اصل مواد قرآن میں ہوتا ہے۔ تہذیب اخلاق اس میں موجود ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مستقل قرآن پاک نے اس کے اوپر بیان کیا ہے اور بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اگر آدمی توجہ نہ کرے پھر تو قرآن پاک ایک کتاب ہے، پڑھتے جاؤ ترجمہ کرتے جاؤ، لیکن اگر توجہ کر لی جائے تو یہ سمندر ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ اس لیے خانگی معاملات پر سینکڑوں آیات قرآن پاک کی موجود ہیں کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، خاندانی حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بہنوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اماں ابا کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ خانگی اور رشتہ داری کے معاملات سارے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی معاملات، معاشرتی اصول کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، آنے جانے والے سے معاملات کیسے رکھنے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پرائے لوگوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، ایک ایک جملہ ایک پورا مواد رکھتا ہے۔ یہ ساری تفسیر قرآن نے دی۔ اسی طرح ملکی سیاست میں، ملکی معاملات میں کیا کرنا ہے، ملکی معاملات کیسے چلانے ہیں، عوام کے ذمے اپنے سربراہوں کے کیا حقوق ہیں، سربراہوں کے ذمے عوام کے کیا حقوق ہیں،
یہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے. یہ تو اس دنیا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، پیغمبر کے حقوق اور آخرت کا تذکرہ اور باقی چیزیں جو آدمی کو روحانی طور پر ضروری ہیں ان کا بھی تفصیل ذکر ہے یہاں. تو قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے اور یہ ایک روحانی، کیا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، انسائکلوپیڈیا ہے جی، انسائکلوپیڈیا، یعنی اس میں سب کچھ موجود ہے. اس لیے آپ نے دورہ تفسیر جو پڑھنا ہے تو صرف علمی مواد اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اور ایک عاشق کی حیثیت سے، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہے تو ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے، پیچھے عشق اس کو تھکنے نہیں دیتا، اس کے حسن کی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہوں. قرآن پاک کو آپ ایک عاشق کی حیثیت سے، طالب صادق کی حیثیت سے جب سیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا یہاں سے. نہ کسی نفسیات کی کتاب کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑے گا، نہ کسی اور دنیا کے ماہرین میں سے کسی کے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا، سب کچھ یہاں سے مل جائے گا. ہمارے مشائخ کے ذوق مختلف تھے جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھایا ہے، روحانیت تو سب میں تھی لیکن اس کے علاوہ ذوق مختلف تھے. تو ہر مفسر نے قرآن پاک کو اپنے ذوق کے مطابق طرز پر بیان کیا ہے. دوسری چیزوں کو بھی بیان کیا، لیکن جیسے انگلش میں کہتے ہیں ہائی لائٹ جس چیز کو کیا انہوں نے، وہ ان کا ذوق ہے. مولانا حسین علی وہاں بچراں والے جو تھے، وہ ہمارے شیخ بہلوی کے استاد بھی تھے، انہوں نے دورہ تفسیر وہاں جا کے پڑھا اور 8 سلسلوں میں اجازت بھی دی، تو آپ کے شیخ بھی تھے. اور یہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے، بہت اونچی نسبت ہے ان کی. اور قرآن پاک میں روحانیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں حل میں مزید کا جذبہ تھا. آپ کو ایک جگہ سے اجازت مل گئی لیکن ان کی طلب باقی رہی، پھر اور جگہ سے اجازت مل گئی. اجازت یوں تبرکان نہیں لیتے تھے، وہاں سے باقاعدہ انوارات اور اسباق، لطائف طے کرتے تھے. تو ایک دفعہ روحانی اشکال پیش آ گیا. روحانی اشکال کے لیے آپ بہت جگہ گئے. ان کے جو شیخ اول ہیں حضرت مولانا محمد امیر صاحب دامانی، ان سے بھی حضرت کو خلافت ہے اور کتابیں پڑھتے تھے، ان کے پاس استاد ہیں. تو انہوں نے جب خلافت دی تو آپ نے فرمایا کوئی اشکال پیش آ جائے تو حسین علی بچراں والے سے رابطہ کرنا.
پیر بھائی تھے وہ، خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یہ بھی وہ بھی۔ تو اشکال حل کرانے کے لیے وہاں پہنچے حضرت بریلوی۔ انہوں نے جب توجہ فرمائی تو انہوں نے فرمایا آپ کا اشکال تب حل ہوگا کہ آپ میرے پاس دورہ تفسیر پڑھیں۔ اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ دورہ تفسیر تو ایک علمی چیز ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کئی دفعہ جلالین پڑھا چکا ہے، عالم تھے حضرت بریلوی اور مدرس تھے، خود انہوں نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ ہم جلالین پڑھا چکے تھے، لیکن جب دورہ تفسیر پڑھا تو تب پتہ چلا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہاں جی، تو دورہ تفسیر جب پڑھا تو اس کے بعد ان کا وہ روحانی اشکال حل ہوا۔ تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ چھٹیوں کا ٹائم جو طالب علموں کے نزدیک کھیل کود کا اور آرام کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے قرآن کو دیا ہے۔ یقیناً آپ کا جذبہ صادق ہے، وقت ضائع کیے بغیر آپ رات دن قرآن پاک کے ہو جائیں اور قرآن پاک کو لکھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی، اور قرآن پاک کو اپنے دل میں دماغ میں اتاریں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لائیں۔ انشاءاللہ اللہ سب کو کامیاب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے ان بچوں کو کامیاب فرما، سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرما، روحانیت سے کامل مناسبت عطا فرما، اس پورے ادارے کو کامیاب فرما، مولانا عمر فاروق صاحب کی اس محنت کو قبول فرما، اور جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔